کہ میرے احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کوئی بھی شعر حدیث یا پھر قرآن مجید کے علاوہ نہیں ہے، جو بھی شعر ہیں حدیث و قرآن کے حوالے سے۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا میں ان کے اشعار کے ڈنکے بج رہی ہیں۔ تو کبھی میرے دوست اور بزرگ کو فرصت ملے نا، اس عاشق رسول کے اشعار پڑھا کریں اور ان کا مطلب اور معنی سمجھا کریں۔ یہ اس ناچیز کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک شعر کا بھی مطلب بیان کر سکے۔ بڑے بڑے علماء کرام اگر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کہ ایک شعر کی تفسیر کرنے جائے نا تو گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اگر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میرے اپنے آنکھوں دیکھی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک عالم دین تھے جو صرف اور صرف اس شعر کے اوپر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، 1.5 گھنٹے تک تقریر چلی، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ تو ہم جیسے ناچیز کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے اشعار پر گفتگو کر سکے، ان کا معنی و مفہوم بتا سکے۔ ان کے معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے علم کا دریا ہونا ضروری ہے۔ ہم جیسے کم ظرف، کم علم ناچیز احقر العباد اتنی اوقات نہیں رکھتے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آپ لوگوں نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ ہمیں کبھی بھی غمگین نہیں ہوتے۔ یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب ذرا آئیے ایک تمہید کے طور پہ علمی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے احکام تو بہت سارے نازل کیے۔ نماز کا احکام حکم نازل کیا کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا حکم، اور دیگر بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ اور ایک یہ حکم بھی ہے، قرآن شریف کے بہت سارے صفحات پہ نماز کے بارے میں بھی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو، بہت سارے احکام ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ بھی حکم ہے، گویا کہ اب اللہ میں حکم دے رہا ہے کہ جو دنیا کی کسی چیز سے نہ ڈرتا ہو، ان کے احکام، ان کی باتیں، ان کے اقوال تمہیں ماننے پڑیں گے، ان کی باتوں پہ چل کے تم صراط مستقیم حاصل کرو۔ نماز کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ روزہ رکھو۔ اب جب اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں گے نا، تھوڑا سوچیں گے، الا ان، یہ دو لفظ ایسے ہیں عربی قاعدے کے مطابق
دیکھا جائے تو یہ دونوں الا اور انا، یہ دونوں حرف جو ہے نا، یہ کسی بھی بات کے اندر، کسی بھی جملے کے اندر، کوئی بھی گفتگو کے اندر ایک جو ہے پہاڑ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی بہت ہی مضبوطی اس بات کے اندر ہوتی ہے جس بات کے اندر یہ دونوں حرف ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں بتا دوں، میں کہوں میں یہاں سے گاندھی دھام جاؤں گا، اب یہ میں نے بات کہی، اس میں تو کوئی مضبوطی ہے نہیں، لیکن اگر میں کہوں خبردار میرے علاوہ کوئی گاندھی دھام نہیں جائے گا، صرف میں ہی گاندھی دھام جاؤں گا، اب یہ اس میں مضبوطی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں؟ ایک بات کٹھن ہو گئی نا، اب اس کا مطلب مولانا صاحب کسی اور کو تو نہیں جانے دیں گے، خود ہی جائیں گے گاندھی دھام، ایک بات کے اندر مضبوطی ہو گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ دو لفظ، ایک نہیں بلکہ دو لفظ لائے، الا بھی لایا اور انا بھی لایا۔ اب اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم کیا ہے سنیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو۔ اور جب روزوں کا حکم ہوا کہ تم پر اتنے دن کے اتنے خاص مہینے کے اندر اتنے روزے فرض کیے گئے، اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا حج کا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جو ہے اللہ کے اس گھر کی زیارت ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب پلٹ کے اب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بندے نماز کا تو انکار نہیں کریں گے، وہ مان لیں گے، نماز تو پڑھنے لگ جائیں گے۔ کچھ ایسے بندے پیدا ہوں گے جو روزے کا انکار تو نہیں کریں گے، روزے کا جیسے ہی حکم ہوگا روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو حج کا انکار نہیں کریں گے، حج تو حج پہ حج ادا کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جب رب کائنات نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، تو الا حرف تاکید اور ان حرف تاکید لا کر یہ بتا دیا کہ جب میرے مخصوص بندوں کا ذکر ہوگا تو کوئی کہے گا کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، ہم انہیں کے برابر ہیں، ان کی برابری کا دعویٰ کریں گے، ان کی جو ہے عظمتوں کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ اور ان اللہ کر بتا دیا کہ خبردار ہرگز کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ دنیا کی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے ولیوں کی، میرے محبوب بندوں کی جو ہے عظمتوں کا انکار کریں گے، ان کی بلندیوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا تو الا اور انا کی ایسی ٹکیل ٹھوک دی کہ پھر ان کے اندر جو ہے اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، پھر اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کا عالم الغیب والشہادہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی بدذہن پیدا ہوں گے جو میرے نیک بندوں کی مرتبے اور مقام کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الا اور انا یہ دونوں حرف لا کے بتا دیا کہ ہرگز ان اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بنداس ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر کر نہیں سکتی۔ بے شک انہی ذات میں، انہی نیک بندوں میں ایک شخصیت ہے جو ان تمام نیک بندوں کی، ان تمام اللہ کے ولیوں کی سردار ہے۔ وہ ذات کون ذات ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ وہ ذات سیدنا سندنا پیران پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ شخصیت ہے
یہی وہ ذات مبارکہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، یہ میرے ایسے نیک بندے ہیں، یہ ایسے میرے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اتنے میرے محبوب بندے ہیں کہ دنیا کی اگر کوئی بھی طاقت ان کے سامنے آ جائے تو یہ ان کا ایسے مقابلہ کریں گے جیسے کوئی جو ہے پہلوان ایک کمزور آدمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک کمزور آدمی کا ایک پہلوان جا کے مقابلہ کرے گا تو جیتے گا تو پہلوان ہی نا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگ، اسی طرح سمجھ لیجئے یہ اللہ کی جو دنیا کی جو طاقت ہے نا، ان کے سامنے پہلوان کی حیثیت رکھتے ہیں اولیاء کرام، اور انہی کا آج صدقہ ہم کھا رہے ہیں، انہی کی بدولت آج جو ہے یہ ناچیز، یہ علماء کرام کی، یہ عالم دین جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میرے غوث اعظم کی صدقہ ہے۔ اور آپ لوگوں کے سروں کے اوپر جو تاج نظر آ رہا ہے سنیت کا، قسم خدا کی یہ اب ہمارے پیارے پیران پیر عبد القادر جیلانی کی دین ہے۔ سبحان اللہ، کلب کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ عبد القادر جیلانی کی دین ہے۔ آج اسلام میں جو رنگ و خوشبو رنگ نظر آ رہا ہے نا، اسلام کے اندر جو سنیت کا رنگ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ میرے غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، غوث اعظم کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر علی مرتضیٰ کی پوری طاقت نظر آتی ہے، اس شخصیت کا نام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم بیٹے ہی علی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، دونوں طرح سے آپ سید ہیں۔ ماں کی طرف سے تو آپ حسینی ہیں اور باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں۔ میرے پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا، وہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھانے کے بعد، حلقہ اسلام میں لانے کے بعد، جب آپ بغداد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا چونکہ بچپن کا ماحول تھا، ابھی تک عمر بالکل کم تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرتے ہیں، اور انداز بھی کیا پیارا انداز ہے، اللہ اللہ، سفر کا انداز بھی کتنا پیارا انداز ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں راجستھان، گجرات کی کسی دوسرے علاقے میں یا کہیں اور جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر یہاں سے فجر پڑھ کے گئے تو پھر واپس آتے ہیں تو پھر فجر پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، مسافر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یار آج کل کی سہولتیں کتنی ہیں، بندہ اگر چاہے نا اشارہ کر دے وہیں کھڑا رہ سکتا ہے، آج اتنی سہولتیں ہیں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگ بہانے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی، شاید میں جس وقت میں گاندھی دھام میں تھا اسی وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ جب میں راجستھان کی سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ میں تھا وہ بندہ، حقیقت بتا رہا ہوں، تو پکا نمازی تھا وہ بندہ۔ جب ہم سفر میں تھے، بھین مال اسٹیشن پہ جب ہم اترے، جب میرا اسٹیشن آ گیا، اس کا بھی اسٹیشن آیا، ہم اترے، اس وقت تقریباً ظہر کا وقت تھا، اور ایک عالم دین میرے ملنے والے تھے، وہ آئے مجھے لینے کے لیے، وہ بندہ بھی میرے ساتھ تھا، چل پڑے ہم مسجد میں جا کے ہم نے وہاں پر نماز ادا کی، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے سجدہ کیا۔ اس بندے نے کیا کیا معلوم؟ یہ میرا مقصد برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ذہن دینا ہے آپ کو۔ اس بندے نے کہا کہ مولانا صاحب میں تو مسافر ہوں،
2-3 دن یہاں رہوں گا، پھر مجھے واپس جانا ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسافر پر کہاں نماز فرض ہے؟ اچھا، اللہ کے کرم سے تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، اور میرے ساتھ جو عالم تھے انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ مسافر پر بھی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسافر پر تھوڑی کمی کر دی گئی ہے، قصر پڑھنی پڑے گی اس پہ، اگر نوافل نہ پڑھے، سنن نہ پڑھے، فرض ہی آدھا پڑھنا اتنا ضرور ہے۔ لیکن اور ہاں یہ بھی بات ہے کہ اکثر ہمارے سنی بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قصر پڑھی جاتی یا نہیں پڑھی جاتی۔ جب آپ علماء کرام سے قریب نہیں ہوں گے تب تک نہیں پتہ چلے گا۔ ابھی فی الحال 2 دن یا 1 دن پہلے کا مسئلہ ہے، ذہن میں آ گیا تو بتا دے رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو بتا دیتا ہوں میں، اجازت ہے نا؟ ایک مسئلہ پیش آیا، کسی میرے عزیز نے مجھے بتایا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دولہا ہوتا ہے نا، شادی ہوتی ہے، دولہا ہوتا ہے، دولہے کے پاس جو وہ اس کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے، سب سے الگ دکھانے کے لیے ہم جو صحرا بناتے ہیں نا، پھولوں کا صحرا بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو اب وہ صحرا دولہا گیا، نکاح پڑھ لیا، اب وہ پھول تو بچ گیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس نے مسئلہ پوچھا کہ اب وہ پھول اٹھا کے لے جا کے یا تو مسجد میں رکھ دو، مسجد میں کہیں باندھ دو۔ بہت معتبر چیز ہے، وہ معتبر چیز سمجھتا ہے اس کو، مسجد میں باندھ دیا جائے یا پھر کوئی ادب والی جگہ پہ لے جایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور مسئلہ نکلا کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں کی دل کی خواہش تھی کہ میرا بچہ، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس بچے کی، اور اس ماں کے دل کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو صحرے میں دیکھوں۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا، شادی ہوئی نہیں، انتقال ہو گیا، تو اب وہ ماں کہہ رہی، ضد کر رہی کہ میرے بچے کو صحرا پہنایا جائے۔ اب صحرا لایا گیا، صحرا لانے کے بعد اب اس اور حاجی، وہ بھی حاجیانی کہتی کہ اب یہ صحرا باندھا کہاں جائے، پھول باندھا کہاں جائے، پاؤں کی طرف باندھا جائے یا سر کی طرف باندھا جائے؟ عجیب معاملہ ہے، کس طرف باندھا جائے؟ اب ایسے مسئلے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ بندہ کس حالت میں، کوئی جانتا ہے؟ جو بندہ چل بسا وہ کس حالت میں، کوئی جانتا ہے؟ کیا بیت رہی اس بندے کے اوپر؟ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہے یا اللہ رب العزت کے غضب میں ہے، کس حال میں ہم تو نہیں جانتے نا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ پھول لائے ہو تو ان پھولوں کو پورے جنازے کے اوپر ڈال دو۔ اب اس سے یہ حدیث میں ثابت کرتا ہوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پورے جنازے پہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہری چیز ہوتی ہے نا، اس پر اللہ کی جو ہے رحمتیں ہوا کرتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کھجور کی جو ہے ایک ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کر کے 2 قبروں کے اوپر ڈال دی، ایک ادھر والی قبر پہ، ایک ادھر والی قبر پہ ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آخر ان دونوں کے اوپر جو ہے ہری شاخیں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ڈالیاں ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی، اور اس تسبیح پڑھنے کی بدولت، اس تسبیح پڑھنے کی وجہ سے جو اس قبر کے اندر ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر آپ پھول لے ہی آئے ہو، اور لانا بھی نہیں چاہیے، اگر لے بھی آئے ہو اور منع بھی تو نہیں کر سکتے، لے آیا تو اب اس کو کیا کریں کہ پورے جنازے کے اوپر ڈال دیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کی طرف صحرا باندھے، کہ سر کی طرف باندھے، کہ ادھر باندھے، کہ ادھر باندھے، اس میں کوئی شریعت کا کوئی یہ مسئلہ نہیں، یہ اپنا شوق ہے۔ اگر اس ماں کا شوق ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو صحرا پیش کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر پھول برسا دے، اوپر صحرا پورا لمبا بنا کے ڈال دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میرے دوستوں اور بزرگوں،
ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد میں بات آگے گزار کے لاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے ہی دن اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی برکتوں سے نوازا کہ جو وہاں کے اساتذہ کرام تھے، وہاں پڑھانے والے استاد گرامی تھے، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کی محبتیں اتنی ان کے اندر ڈال دی تھی، اور انہیں بتا دیا تھا الہام کے ذریعے کہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آپ اپنے تعلیمی دور کو رواں دواں کرتے ہیں ایک مرتبہ، اور جو آپ 40 اشرفیاں اپنی امی سے لے کے گئے تھے اپنے حصے کی، وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ 40 اشرفیاں کتنا زور رکھ سکتی ہے؟ 1 سال 1.5 سال بمشکل۔ پہلے زمانے میں سونے کے سکے ہوا کرتے تھے اور وہی چلا کرتے تھے، اسے اشرفی کہتے ہیں۔ اور وہی جیسے آج کل نوٹ چلتے نا 10 سے لے کر کے 1000 تک کے نوٹ، 2000 کے نوٹ، 1000 کا تو نہیں 2000 کے نوٹ یہ چلتے، اسی طرح سکے چلا کرتے۔ اب وہ کب تک زور رکھتا؟ چند دنوں کے بعد وہی سکے ختم ہو گئے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم کی صبر کا عالم یہ ہے کہ آپ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تعلیمی دور کے اندر تقریباً 20 دن تک فاقہ کشی میں گزارا۔ 20 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ پیسوں کی اتنی فراوانی تھی نہیں، پیسے اتنے تھے نہیں، جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نکل پڑے کسی علاقے کی طرف، جب کئی دن گزر گئے، فاقہ کشی کے عالم میں کئی دن گزر گئے، تو آپ ایک علاقے کی طرف نکل پڑے، اور دل میں یہ سوچا کہ میں اس جو ہے علاقے کے اندر جا کر وہاں سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے حالات بہت خراب تھے، لوگ اناج کے لیے دور دور تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم جیسے ہی اس علاقے کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم سے پہلے 40 ولی پہلے موجود تھے وہاں۔ غوث اعظم نے دل میں یہ جو سوچا تھا، وہیں سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ جہاں 40 اولیاء پہلے سے ہی موجود ہو اور وہاں غوث چلا جائے یا عبد القادر چلا جائے تو پھر ملنا بہت مشکل ہے۔ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں، راستے ہی میں ایک بندہ ملتا ہے، اور وہ بندہ ایک تھیلی لیے ہوئے ہاتھ میں تھیلی لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، میری ماں نے آپ کو دیا ہے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تھیلی کو لے کر کے پھر واپس ان ولیوں کی جو ہے طرف نکلتے ہیں، اسی علاقے کی طرف واپس جاتے ہیں، اور اس تھیلی کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، اشرفیاں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر وہ اشرفیاں تمام جو ہے ولی وہ 40 کے قریب وہاں جو ولی اولیاء آئے ہوئے تھے ان تمام کے درمیان بانٹ دیتے ہیں۔ سخاوت کا عالم تو دیکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، 40 ولیوں کے درمیان جو بھی ملا تھا وہ سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، اور تھوڑا بہت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور بانٹنے کے بعد پھر وہاں سے بغداد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بغداد میں حاضر ہونے کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ اپنے لیے لے کر آئے تھے، جو کچھ اشرفیاں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان اشرفیوں کو کیا کرتے ہیں میرے غوث اعظم؟ تمام بغداد کے غریبوں اور فقیروں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد ان تمام کو نیاز دلا دیتے ہیں، ان تمام کی جو اللہ کی بارگاہ میں نیاز دلا کر کے ان تمام کو غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ 25 دن بھوکا رہنے والا شخص جب اس کے پاس مال آتا ہے، کھانے کا سامان آتا ہے،
تو اتنا دل دریا کہ وہ آتے ہی فوراً بانٹ دیتا ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، میرے غوث اعظم ہی کی شان ہو سکتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی ولایت کا مرتبہ، آپ کی جو ہے ولایت کا جو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا، اس درجے تک آج تک کسی ولی کی نظر تک نہیں پہنچی. آج تک کسی ولی کی نظر تک نہیں پہنچی. اسی کے متعلق آئیے میں ایک بات پیش کرتا ہوں، تڑپ کے سبحان اللہ بول دیجئے. آپ کی عمر 7 برس کی ہے، آپ جو ہے میدان کے اندر ایک دڑی لے کر، گیند لے کر کھیل رہے ہیں، اس گیند کو اچھال رہے ہیں، پھر کیچ کر رہے ہیں، آپ اپنے کھیل میں مشغول ہیں. ایک بڑھیا کو دیکھتے ہیں، پاس سے وہ بڑھیا گزرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو ہے غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. وہ بڑھیا پاس سے گزرتی ہے، کیا دیکھتے ہیں غوث اعظم کہ وہ بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اس بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، وہ رو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے. وہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اے بڑی اماں، اے بوڑھی اماں، آخر کیا وجہ ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے بچے، تو میری پریشانی سمجھ نہیں سکتا، تو ابھی بچہ ہے، تیرا بچپنا چل رہا ہے، تو میری جو ہے نا، تو میری پریشانیوں کو سمجھ نہیں سکے گا. میں تجھے کیا بیان کروں؟ میرے دوست اور بزرگوں، غوث اعظم اصرار پہ اصرار کرنے لگتے ہیں. ارے بڑھی اماں بتا تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے؟ اگر میں پریشان تیری دور نہیں کروں گا یہ الگ بات ہے، کروں گا یا نہیں کروں گا یہ تو ایک الگ بات ہے، اپنے بتانے میں کیا جاتا ہے، بتا تو دیجئے. بوڑھی اماں اصرار کرنے پر عرض کرتی ہے کہ اے میرے بچے، آخر تو اصرار کرتا ہے تو سن، میں آج کے وقت کے سب سے بڑے جو ہے متقی اور پرہیزگار کی بارگاہ سے آ رہی ہوں. میں نے یہ جو میرے پاس خاتون ہے نا، اس خاتون کی جو ہے اولاد نہیں ہے، میری یہ بہو ہے، میرا بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ میری بہو ہے. اس کی جو ہے ابھی تک کئی سال گزر گئے، ابھی تک بچہ ایک پیدا نہیں ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سن رہی، یہ بیان کر رہی ہے، غوث اعظم سن رہے ہیں اور سن کے مسکرا بھی رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ میں ایک وقت زبردست ولی کے پاس بھی گئی، میں تمام طبیبوں کے پاس بھی گئی، طبیبوں نے اپنی دعائیں بھی کی ہے، اور دوائیں بھی دی ہے، بہت ساری دوائیں کھا لی، لیکن آج تک اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہ رہا، کوئی بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم فرماتے ہیں آخر اب تم کس کے پاس سے آ رہی ہو؟ وہ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ میں ایک اللہ کے زبردست ولی کے پاس سے آ رہی ہوں، اس کی بارگاہ سے آ رہی ہوں. مجھے مایوسی ملی، اس اللہ کے ولی نے میری بات غور سے سنی، غور سے سننے کے بعد اللہ کے ولی نے مراقبہ کیا، اور مراقبے کے اندر کیا کیا کہ اس نے آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ پر نظر دوڑائی، لوح محفوظ کے کونے کونے کو چھان مارا اور پھر آنکھیں کھول کے بتایا کہ اے بوڑھی اماں، تیرے بچے کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے، تیرے بچے کی قسمت میں کوئی بچہ نہیں لکھا ہے. اب وہاں سے مایوس ہو کے میں آ رہی ہوں. اس اللہ کے ولی نے سچ فرمایا ہے، اس نے لوح محفوظ کو دیکھ کے کہا ہے اب جو ہے میرے بچے کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب میری نسل ختم ہو جائے گی. جو کئی سالوں سے میری نسل چلی آ رہی ہے، حضرت آدم سے لے کر میری نسل چلی آ رہی ہے، آج میرے بچے کی اگر اولاد نہیں ہوگی تو میری نسل ختم ہو جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنا سننا تھا، غوث اعظم مسکرانے لگے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم مسکرانے لگے اور فرمایا اے بوڑھی اماں، بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ آپ کو یہ اتنی سی بات لگ رہی ہے، میری نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو یہ اتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے.
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو جائے گی، بس اتنی چھوٹی سی بات ہے، تیری اولاد نہیں ہوگی، بس یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو بچے، چھوٹی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا اب جو ہے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو رہا ہے، میرے بڑھاپے میں جو ہے میرے جو ننھے ننھے پوتے ہوں گے، میری ننھی ننھی پوتیاں ہوگی، اس سے میں محروم رہ رہی ہوں، میری نسل ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں، جا تجھے 11 بچوں کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ آخر اس بڑھیا کا پالا بھی میرے غوث سے پڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا غوث اعظم نے کہ جا، تجھے میں نے 11 پوتوں کی جو ہے خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، سبحان میرے غوث اعظم کا قول تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اس کی اولاد کی اس کے جو ہے علی مرتضیٰ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا جب اتنا طاقتور ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 بچوں کی آمد کی خوشخبری دے سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ جانے رحمت، جانے عالم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس بوڑھی اماں بہت خوب۔ دل کو بڑا سکون محسوس ہوا، بڑی خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹے بچے کے منہ سے اتنی پیاری دعا سنی، اور گھر چلی جاتی ہے۔ گھر جانے کے بعد 1 مہینہ گزرتا ہے اور دوسرے مہینے میں اس کی بہو جو ہے پیٹ سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی اس کو خوشخبری، پہلی خوشخبری، پہلے بچے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں حیران ہے، حیران و پریشان ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ بھی تو نیک بندہ ہے جس نے لوہے محفوظ پہ دیکھ کے بتایا تھا کہ تیری قسمت میں کوئی پوتا نہیں لکھا ہے، پھر یہ پوتا کس وجہ سے ہوا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت کا تو سچا ایمان تھا کہ اللہ کے اس ولی نے سچ کہا ہے، لوہے محفوظ کو دیکھ کر بتایا ہے، اور اس بچے نے بھی مجھے خوشخبری دی ہے۔ اس کا دماغ جو ہے نا بوکھلا جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ آخر وہ خوشخبری دینے والا کوئی عام نہیں ہے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ خوشخبری دینے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اب اسی کی تلاش میں دوڑ پڑتی ہے، آ کر کے وہی دیکھتی ہے جہاں پر اسے 11 بچوں کی خوشخبری ملی تھی، وہاں پر ڈھونڈتی ہیں، گلیوں میں ڈھونڈتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اور انداز اس کا یہ ہے، بولنے کا انداز یہ ہے، اس کے جو ہے مسکرانے کا انداز یہ ہے، سب کچھ حلیہ بیان کرتی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کیا اس کا نام تجھے پتا ہے؟ کا نام تو میں نہیں جانتی۔ تو پھر گھر چلے جا، تجھے اس کا نام نہیں معلوم تو پھر یہاں بغداد میں تجھے ایسا بچہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بڑھیا گھر آ جاتی ہے۔ 1 سال گزرتا ہے، اگلے سال پھر ایک پوتے کی خوشخبری ملتی ہے۔ تڑپ کے بولو۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرے سال ایک اور پوتے کی خوشخبری ملتی ہے، چوتھے سال ایک اور پوتے کی خوشخبری ملتی ہے، یکے بعد دیگرے 11 سال گزر جاتے ہیں۔ 11 سال گزرنے کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے کوئی 11 پوتے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے غوث اعظم، شیخ اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین جو ہے ابھی بغداد کی جامع مسجد کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں، اب آپ کی عمر 18 برس ہے۔ 7 سال کی عمر میں اس عورت کو بشارت دی تھی 11 بچوں کی، اب آپ کی عمر 18 سال ہے، اور 18 سال کی عمر
کے اندر جو ہے بغداد کی شاہی مسجد کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، اور کیا حکم دے رہے ہیں کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ جو ہے اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا، پوری بغداد کے اندر ہلچل سی مچ گئی، ہلچل سی مچ گئی، پورے جو ہے بغداد کے اندر یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی کہ ایک اللہ کا ولی ہے جو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ یہ بات جب اس بڑھیا کے کانوں سے ٹکرائی، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ عرض کرتی ہے، وہ سوچنے لگتی ہے، آج میرے پوتوں کو 11 سال ہو چکے ہیں اور 18 سال کا نوجوان اس وہاں پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، تو یہ کوئی شخصیت اور نہیں ہو سکتی، یہ وہی بچہ ہے جس نے 11 سال پہلے 7 سال کی عمر میں مجھے 11 بچوں کی بشارت دی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف اگر ہو سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسم غوث اعظم، سبحان وہ اللہ۔ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی، وہ شخصیت عبد القادر جیلانی کی بھی ہو سکتی۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی اور پھر کہتی ہے کہ اب نہیں چھوڑوں گی، اب غوث کا دامن پکڑ کے ہی رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس دن تو مجھے نہیں ملا تھا، میں نے بہت ڈھونڈا تھا، ایک بندے سے پوچھا تھا، تمام حلیہ بتایا تھا، لیکن مجھے نہیں ملے۔ لیکن آج 11 سال کے بعد آخر ان کا پتہ چل گیا ہے، تو اب میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہاں سے چل کر بغداد آتی ہے، اور بغداد میں آنے کے بعد پوچھتی ہے عبد القادر کہاں رہتے ہیں۔ بارگاہ عبد القادر غوثیت میں حاضر ہوتی ہے، اور جب نظر اس عورت کی نظر غوث اعظم کے نورانی چہرے پہ پڑتی ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت اس عورت کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل گویا یوں پکار رہا ہوگا کہ قسم خدا کی اس چہرے کو میں دیکھ رہی ہوں تو اس چہرے کے اندر نور محمدی گردش کر رہا ہے، نور محمدی چمک رہا ہے، اس چہرے کے اندر جو نورانیت نظر آ رہی ہے، اس چہرے کے اندر جو اتنی جو ہے خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی دین ہے، یہ فاروق اعظم کی دین ہے، یہ تمام صحابہ کرام سے فیض لیے ہوئے کی شان ہے، یہ کوئی شخصیت عام نہیں ہے بلکہ غوث اعظم ہی کی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے۔ قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے کہ اس گناہگار بڑھیا کو بھی اپنی مریدی میں داخل کر لو۔ یار میرے غوث اعظم تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے کہ اگر وہ مشرق میں بیٹھے ہوں اور ان کا مرید مغرب میں ہو، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اور اگر اس کی سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر کو چھپا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی شان اللہ رب العزت نے میرے غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ آپ اس بوڑھی اماں کو اپنی مریدی میں داخل فرما لیتے ہیں، اس کی قسمت کا ستارہ ہی چمک گیا۔ کہتی تھی کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، اور نادان تو کس سے تیرا پالا پڑا ہے، تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں گیا ہے؟ غوث اعظم کے ہاتھ میں گیا ہے۔ اب تیری نسل برباد نہیں، ختم نہیں، بلکہ پوری دنیا پر راج۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں، غوث اعظم نے کل کتنی شادیاں کی تھی؟ کسی کو پتا ہے؟ یار ہمارے امام ہیں وہ غوث اعظم، تمام ولیوں کے سردار ہیں، کوئی بتا سکتا ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی؟
4 شادیاں کی تھی، سمجھ رہے ہو؟ 4 شادیاں کی تھی، اور ان کی بیٹے کتنے تھے معلوم؟ غوث اعظم کے 21 تو ان کی بیٹیاں تھیں، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 31 ان کے بیٹے تھے، سبحان اور اللہ، انہی میں سے سید عبد الرزاق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، اور آپ نے سب سے پہلے تو شادی، آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا آپ کا شادی کرنے کا، قطع تعلق تھا، تعلق ختم تھا، آپ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور یار میرے مصطفیٰ نے غوث اعظم کو خواب میں تشریف لا کر کے حکم دیا کہ شادیاں کرو۔ سبحان، جب غوث اعظم کو میرے مصطفیٰ نے حکم دیا شادیاں کرنے کا، تو غوث اعظم نے کل 4 نکاح فرمائی، اور ان سے آپ کی جو ہے نسل جاری ہوئی، اور آج جو پوری دنیا پر آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ غوث اعظم کے جتنے بھی قادری سلسلے کے جتنے بھی جو ہے شہنشاہ نظر آ رہے ہیں، یہ میرے غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، اور غوث اعظم کا جو سلسلہ ہے نا علی مرتضیٰ تک، وہ صرف 11 لوگ ہیں بیچ میں۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی شخصیت غوث اعظم ہی کی ہو سکتی ہے۔ اور یار اب ایک بات میری سن لیجیے آپ، جب ہم اتنے بڑے مرتبے والے، اتنی بڑی حیثیت والے مرشد غوث کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اتنے بڑے عظمت والے پیر کو اپنا پیر مانتے ہیں، گویا کہ ہم ان کے مرید ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا کون کون مرید ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں۔ سبحان اللہ، اتنے سارے مرید ہیں۔ اب بتاؤ، جو غوث نے حکم دیا، غوث اعظم نے جو حکم دیا تھا، اس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے یار؟ غوث اعظم نے ہمیں حکم دیا ہے نمازیں قائم کرنے کا، روزے رکھنے کا، یہ فرائض اللہ نے حکم دیے، غوث اعظم نے ہمیں بتائے۔ جب غوث اعظم جیسی اتنی بڑی شخصیت، ان کی زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر اللہ رب العزت کی مقدس کتاب پوری رات میں ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اور یار اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اللہ سے اللہ کا خوف اتنا دل میں ہے، اتنا اللہ کا خوف ہے دل میں، کہ ایک رات کے اندر وہ قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے۔ ہم اسی پیر کے تو ماننے والے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یار کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کون ہے وہ بندہ جو اس دنیا میں قیامت تک زندہ رہے گا؟ ہے کوئی بندہ جو قیامت تک زندہ رہے گا؟ نہیں نا۔ جانا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، تو پھر ہم بتائے ہوئے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور بندہ تجھ پر فرض ہے کہ تو نماز پڑھے، تجھ پر فرض ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کرے، تجھ پر فرض ہے کہ تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، حج ادا کرے۔ تو پھر ہمیں جب حکم ہو چکا، اس اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، تو پھر ہمیں کس کا انتظار کرنا ہے؟ کس بات کا انتظار کرنا ہے؟ جب غوث اعظم کا حکم ہوتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس رب کائنات میں ہمیں برسوں پہلے حکم دے دیا، ہمیں تو تن من دھن سے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا حال یہ ہے کہ فجر تو ہماری جو ہے بستر میں گزرتی ہے، عصر ہماری سونے میں گزرتی ہے، ظہر ہماری قیلولہ میں گزرتی ہے، عصر ہماری جو ہے بازار میں چائے پیتے ہوئے گزرتی ہے، مغرب ہماری ٹہلتے ہوئے گزرتی ہے، عشاء ہماری پھر سے بستر میں گزرتی ہے۔ آخر ہم کون سے مٹی کے بنے ہیں یار؟ جس مٹی کا غوث اعظم بنا ہے اسی مٹی کے نہ ہم بنے ہیں، جس مٹی کے صحابہ کرام بنے ہیں اس مٹی کے ہم نہ بنے ہیں۔ آخر ہمارا کیا مطلب ہے؟ ہمارا پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا دنیا میں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر ہم سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے قیامت کی تیاری نہیں کرنی ہے؟ کل قبر کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں
بزرگوں، ہم اب کسی کو نماز کے لیے کہا جائے نا، کسی کو نیکی کی طرف بلایا جائے نا، تو کہتے ہیں مولانا صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے. کہاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یار قبر میں پتہ چلے گا. کہاں قبر میں دیکھا جائے گا؟ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ کہتے ہیں قبر میں دیکھا جائے گا. جب تجھے بچھو اور سانپ کاٹیں گے تب دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، بات آ گئی ہے تو میں قبر کے بچھو اور سانپ کی حقیقت میں ایک تھوڑی سی نظر ڈال دوں. قبر کا روز قیامت کے اندر جہنم کے جو سانپ ہے نا، ان سانپ کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ سانپ اس روئے زمین پر ایک بار پھونک مار دے نا، یا پھر سانس ہی لے لے نا، تو پوری روئے زمین جل کے خاک ہو جائے گی. اور جب وہی سانپ قبر کے اندر ہمیں جکڑ لے گا تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یار آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، سنت مصطفیٰ نہیں ہے. کیا منہ دکھاؤ گے میرے مصطفیٰ کو؟ یہی چہرہ لے کے ہم حضور کے سامنے حاضر ہو پائیں گے؟ آج تو ہم بڑا دم بھرتے ہیں، بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، ہم اس کے مرید ہیں، ہم اس کے مرید ہیں. اور نادان کبھی تو اپنے پیر کے نقش قدم پر چلا ہے؟ پیر کے چہرے پہ جو مبارک داڑھی نظر آتی ہے، تیرے چہرے پہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نادان سمجھتے نہیں ہیں، بے وقوف ہے، سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ داڑھی کی جو ہے نا حیثیت دیکھنے جائیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے نا، اللہ کے نیک فرشتے، اللہ کے مقدس فرشتے اس داڑھی کے ایک ایک بال پر 70 فرشتے جھولا جلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی عام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ایک ایک بال پہ 70 فرشتے جھولا جلا کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تو اپنے دعوے پہ قائم بھی رہنا سیکھو. اپنے دعویٰ کرتے ہیں نا ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، تو کم سے کم پہلے اس پیر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا سیکھ لو. قسم خدا کی یہ دنیا بھی آباد ہے اور کل قیامت کے دن قیامت بھی ہماری آباد ہو جائے گی. زیادہ کچھ نہیں، صرف اور صرف جو پیر صاحب ہمارے جو پیر صحیح سالم پیر ہے نا، لیکن پیر کہنے میں بھی آج کل گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ایسے ڈھونگی پیر جو ہے نا پیدا ہو گئے، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے پیر پیدا ہو گئے، بس ایسے رکھتے ہیں، جنت جیب میں ہی رکھتے ہیں. اپنے مریدوں کو کہتے ہیں یہ لو میں تجھے جنت، تو نماز مت پڑھنا، روزے مت رکھنا، اور میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. ایسے ایسے پیر بیٹھے، اللہ معاف کرے، ایسے پیروں ڈھونگی پیروں سے اللہ بچائے ہم. آمین آمین. میرے دوست اور بزرگوں، ایسے پیروں پہ جس کے چہرے پہ نہ تو داڑھی ہے، نہ وہ کبھی ان کی فجر جو ہے فجر نماز فجر ادا ہوتی ہے، نہ کبھی ظہر ادا ہوتی ہے، نہ کبھی اس نے مسجد کا رخ کیا ہے، اور پھر دعوے کیا کرتے ہیں کہ تو جو پیر بٹھوا ہے، تو جو پیر تو کہ جنت میں کھڑی ہوئی دو. میرے دوست اور بزرگوں، ایسے پیروں سے بچنا. کبھی بھی اگر تمہیں مرید بننا ہے تو غوث اعظم کے سلسلے کے کسی بھی شخصیت کا دامن تھام لینا. اگر تمہیں اپنا پیر بنانا ہے نا تو کچھ کے شہنشاہ پیر محمود شاہ جیلانی جیسے ہستی کو اپنا پیر بنا لینا، مفتی کچھ جیسی ہستی کو اپنا پیر بنا لینا. کسی ایرے گھیرے نٹو کھیرے کے ہاتھ میں یہ ہاتھ مت دینا. کل قیامت کے دن یہی ہاتھ مصطفیٰ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، یہی چہرہ، یہی ایمان اور یہی شکل و صورت مصطفیٰ جانے رحمت کے سامنے پیش کرنی ہوگی. اگر آپ تم کسی آج کے ڈھونگی پیروں کے ہاتھوں بیچ دو گے، اپنا ہاتھ بیچ دو گے، تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا ہاتھ دو گے؟ مصطفیٰ کے سامنے کون سا ہاتھ پیش کرو گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہاتھ غوث اعظم کے سلسلے میں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
غوث اعظم جیسی شخصیتوں کے نام پر ان کے گھرانے میں جو ہے اپنے مریدوں کو ڈھونڈو میرے دوستوں اور بزرگوں. اللہ رب العزت پہ معاف فرمائے. آمین. جو بھی آج تک اگر اپنے پیر اپنے اچھا ایک بات بتا دوں میں, آخری بات ہے, پیر اور مرید کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے. آخری بات بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو بلایا, 4 مریدوں کو, اور حکم دیا. ان میں سے ایک مرید نے کہا کہ پیر صاحب سچا مرید کون ہے؟ کیا کہا؟ سچا مرید کون ہے؟ پیر صاحب نے کہا اس کا میں تمہیں بالکل جو ہے پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں. 4 مرغے لائے گئے. کیا لائے گئے؟ 4 مرغے لائے گئے اور ان 4 کو سامنے بٹھایا گیا. ان میں ایک سچا پکا مرید بھی تھا, ہم جیسا نہیں تھا, سچا اور پکا مرید تھا, اور 3 ہم جیسے تھے. اب ان کو 4 مرغے پکڑا دیے اور پیر صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں ایسی جگہ پہ جو ہے نا ذبح کرنا جہاں پر کوئی نہ دیکھتا. اب وہ مرید بھاگے لے کے, کوئی اپنے گھر کے اندر گیا, کوئی کہیں گھسا, کوئی باڑے میں گھسا, کوئی باتھ روم میں ہی گھس گیا, کوئی کہیں جا کے گھسا, کوئی کہیں جا کے گھسا. سب لے کے گئے مرغے کو, اور جو سچا تھا وہ بھی لے کے گیا, اپنے گھر کے اندر گیا. پھر گھر کے اندر جا کے جیسے ہی قرب اس جو ہے مرغے کو ذبح کرنے لگا, پھر اس کو خیال آیا یار کوئی تو دیکھ رہا ہے. وہاں سے نکل گیا, وہ پھر بیابانوں میں جاتا ہے, جنگلوں میں جا کے اسے ذبح کرنے لگتا ہے. پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے یار مجھے کوئی تو دیکھ رہا ہے. پھر وہاں سے نکل کر جو سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے, سمندر کے کنارے جا کر پھر ذبح کرنے لگتا ہے. تو پھر کیا سے اس کے دل کے اندر آتا ہے یار مجھے کوئی تو دیکھ رہا ہے. پھر دوڑتا ہوا پیر کے بارگاہ میں آتا ہے. وہ تمام جو ہے مرید 3 مرید جو باقی تھے وہ اپنا مرغا ذبح کر کے لے کے آ جاتے ہیں. کوئی کہیں ذبح کرتا ہے, کوئی گھر کے اندر کرتا ہے, کوئی کسی کوٹری میں جا کے کرتا ہے, کوئی باڑے میں جا کے کرتا ہے, کوئی کہیں جا کے کرتا ہے. وہ سب ذبح کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن ایک مرید ہے جو اپنا مرغا لے کے واپس آتا ہے, ذبح نہیں کرتا بلکہ زندہ مرغا لے کے واپس آتا ہے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے. لیکن وہ جو 3 ساتھ میں تھے انہوں نے تو اپنا مرغا ذبح کر دیا, اور وہ اس بندے کو دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں, ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگتے ہیں کہ نادان کو آج ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر یہ اپنا جو ہے ایسی جگہ نہیں ملی جسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, اور وہاں پر اپنا مرغا ذبح نہیں کیا, ابھی تک اس نے ذبح نہیں کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, پیر صاحب فرماتے ہیں اور نادانوں سچا مرید تو یہی ہے. یہ ایسا سچا مرید ہے کہ اگر یہ گھر کے اندر گیا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف آیا, یہ دل میں یہ بات آئی کہ مجھے کوئی تو دیکھ رہا ہے. اس سے سمندر جو ہے جنگلوں کی طرف لے گیا, پھر بھی اسے خیال آیا کہ مجھے کوئی تو دیکھ رہا ہے. گھر کے اندر لے کے گیا, پھر بھی اس کے دل میں کھٹک رہی, کوئی تو دیکھ رہا ہے. اس مرید سے کہا تجھے کون دیکھ رہا تھا؟ وہ مرید عرض کرتا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کون دیکھ رہا تھا, لیکن میرے دل کے اندر اتنی جو ہے چپک تھی, اتنی جو ہے کھٹک تھی کہ کوئی تو دیکھ رہا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں اسے کوئی اور نہیں بلکہ جہاں یہ گیا تھا وہاں اس کا رب سے دیکھ رہا ہے. اور دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں رب نہ دیکھتا ہو. بے شک بے شک. پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ سچا مرید اس کو کہتے ہیں. اب بتاؤ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کہنے میں جو بھی گناہ جو بھی غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے, اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ اسے بھی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.